ٹھیک ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 257 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی سرپرست ہے، مددگار ہے، والی ہے، حامی ہے، ناصر ہے، جی اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان کا ولی اللہ ہے، ان کا سرپرست، ان کا مددگار اللہ تعالی ہے۔ یخرجہم، ان کو نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں میں سے نور کی طرف، اندھیروں میں سے اجالے کی طرف، جی یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کیے، انکار کیے، یعنی صحیح حق کو نہ مانے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے سرپرست، ان کے رہنما، ان کو گائیڈ کرنے والے، ان کے مددگار طاغوت ہے، سرکش ہے، شیطان ہے، شیطان صفت لوگ ہے۔ جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حق کو حق سمجھنے کے بعد انکار کر کے، یعنی اندر سے انکار کر کے، اوپر سے تو بولیں گے کہ نہیں ہم سچ کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم تو انصاف کریں گے۔ یورپ نہیں کر رہا تماشا آج پچھلے 40 سال 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یورپ کے پروپیگنڈے جو ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہمیشہ ہم جو ہے اقوام کو بچانے کے لیے، صدام حسین سے بچانے کے لیے، عراقی عوام کو بچانے کے لیے آئے اور پورا ملک کولیپس کر کے چلے گئے، اور بشار الاسد سے بچانے کے لیے سیریا میں آئے اور پورا ملک کولیپس کر کے چلے گئے، حوثیوں سے بچانے کے لیے یمن میں آئے اور پورا ملک کولیپس کر کے چلے گئے۔ تو یہ ان کے یعنی بات تو یہی ہے نا کہ ہم بچانے کے لیے آئے، ہم فریڈم کے لیے آئے، ہم ویمن رائٹ کے لیے آئے، ہم چلڈرن رائٹ کے لیے آئے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ لاکھوں نہیں ملینز میں بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، اور لوگ بے روزگار اور بے گھر ہو گئے ہیں، یہ تباہ برباد کر دیے پورا کا پورا افریقہ۔ آپ ساؤتھ افریقن کنٹریز کو آپ دیکھیں گے، پورا افریقہ کو تباہ کر کے اور سلیوز بنا کے ان کو رکھ دیے ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں ہیومینٹی اور ویمن رائٹ اور ہیومن رائٹ اور چلڈرن رائٹ، اور اس طرح سے باتیں اچھی کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پریکٹیکلی جو اچھے ہوتے ہیں۔ تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، یعنی من سے نیتیں ان کی خراب ہوتی، گندے ہوتے ہیں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ایسے لوگ کے سرپرست، ان کے رہنما اور ان کے کیا کہتے ہیں بڑے والی جو ہوتے ہیں، یہ طاغوت ہوتے ہیں، شیطان اور شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں، وہ طاغوت، وہ شیاطین ایسے لوگ کو گائیڈ کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں، نکالتے ہیں ان کو کہاں سے؟ نور میں سے نکال دیتے ہیں، اجالے سے نکال دیتے ہیں، روشنی سے ان کو نکال دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، الی الظلمات۔ اور یہ آیت کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور کا لفظ استعمال کیا، انوار کا لفظ استعمال نہیں کیا، پلورل کیا کہتے ہیں اس کو استعمال نہیں کیا، سنگولر استعمال کیا، نور واحد استعمال کیا، جبکہ ظلمتن واحد نہیں استعمال کیا، ظلمات کا لفظ استعمال کیا، یعنی اندھیروں کو کئی اندھیرے بیان کیا لیکن نور کو ایک ہی بیان کیا، دونوں مرتبہ آپ دیکھیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، بہت سارے اندھیرے، الی النور، بہت سارے اندھیروں سے ایمان والوں کو نکال کر نور کی طرف لے جائے گا، نور ایک ہے، انوار کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور پھر آگے بڑھ کر فرماتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کفر کیے ہیں ان کے سرپرست اور ان کے رہنما طاغوت ہے، شیطان صفت لوگ ہیں، یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں، من النور، ایک نور سے ان کو نکالتے ہیں، الی الظلمات، اور اندھیروں کی طرف لے جاتے۔ کیوں اس طرح سے استعمال کیا؟ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بیان فرماتے ہیں، اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ اندھیرے تو بہت ہے، شیطان کیا کہتے ہیں، دنیا کی محبت ہے، عورت کی محبت میں کھو جانا ہے، اور کیا کہتے ہیں شیطان کی اتباع کرنا ہے، خواہشات کے پیچھے جانا ہے، یعنی گمراہیاں بہت ہے۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکیر ڈالے تھے سیدھی، اور اس کے طرف کئی اس طرح سے لکیریں ڈالتے چلے گئے، فرمائیے رائٹ لیفٹ پر یہ سب گمراہیاں ہیں، اور یہ اسٹریٹ پاتھ ایک ہی ہے، صحیح راستہ ایک ہی ہے۔ آپ اگر کسی ایک منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ایک روٹ اس کو جو اس تک پہنچاتی ہے وہی صحیح راستہ ہوگا، باقی اس کے علاوہ جو اس تک نہیں جاتے ہیں وہ ہزاروں راستے ہو سکتے ہیں جو دوسرے راستوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نور جو ہے نا، وہ نور ہدایت، نور توحید، نور حق پرستی،
حقیقت کو ماننا، اللہ کو ماننا، حقیقت کو ماننا، ہر وہ چیز جو صحیح ہے اس کو ماننا، ہر وہ چیز جو غلط ہے اس کا انکار کرنا، یہ راستہ ایک ہی ہے۔ یعنی حقیقت اور سچائی کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، گمراہیوں کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، اس لیے نور کو ہمیشہ ایک بیان کیا اللہ تبارک و تعالی یہاں پر، اور ظلمات کو، اندھیروں کو زیادہ بیان کیا۔ ایسے جو کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، ان کے رہنما طاغوت اور سرکش لوگ ہوتے ہیں، سرپرست ان کے سرکش اور بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، جو ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے لوگ ہیں، یہ لوگ جہنم والے۔ اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو طاغوت کی اتباع کرتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں، طاغوت کا من میں انکار نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، ایسے افراد جو ہے یہ جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بہرحال ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی باتیں واضح کیا ہے۔ ایک تو دین کے اندر عقیدے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، جس کا جو عقیدہ، جس کا جو بلیو ہے، جس کی جو عبادت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کوئی تثلیث کا قائل ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی پتھر کی پوجا کرے، کوئی جانور کی پوجا کرے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ دین کے اندر عقیدے کے معاملے میں زبردستی نہیں ہوتی ہے۔ بس جو یعنی سچ کو سچ سمجھ کر جو مانتا چلے جائے، قبول کرتا چلے جائے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، ایسا آدمی ہدایت کی طرف بڑھتے چلے جاتا ہے۔ اور جو آدمی من کے اندر ہی، دل میں ہی غلط کو غلط سمجھنے کے بعد بھی اس کو اپناتا ہے، ایسا آدمی اجالے سے پلٹ کر الٹا اندھیروں کی طرف گڑھوں میں جانا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی اس کے اندر یعنی بہت باتیں ہیں جس کو حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 3 صفحات میں، قریب بلکہ ہاں مکمل 3 صفحات میں حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، جس کو ہم یہاں پر ابھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ 3 پیجز ہے اور کافی بڑے ہیں۔ یعنی اسلام پر ہونے والے آبجیکشنز، جہاد کے اوپر اور رائٹس کے اوپر، اور جو جہاد کے نام کو جس طرح سے بدنام کیا گیا، غیر مسلموں سے ٹیکس لینا، جزیہ لینے کا کیا سسٹم ہے، جہاد کی حقیقت کیا ہے، اسلام میں سلیو جو بنانا ہے، غلامی کا جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں غلامی ہے اور سلیو بنایا جاتا تھا، اس طرح سے جو ہوا کھڑے کرے ہیں، یہ آبجیکشنز کے جوابات لاجیکلی اور بالکل حقیقت کے ساتھ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ دیے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 257 کے بعد، آیت نمبر 257 کے بعد جو ٹرانسلیشن ختم ہونے کے بعد، جہاں حضرت صاحبو فرما کر جو پیراگراف شروع کر رہے ہیں اور 2-3 پیج بیان کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو تفسیر صدیقی میں یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت اہم 3 صفحے ہے، وہ 3 صفحے تھوڑا باریک فونٹ میں ہے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل جو ہم کتابیں لکھ رہے ہیں اس حساب میں 6 پیجز آپ سمجھتے ہیں، 6 پیجز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں بھی اس طرح سے ارادہ کر رہا ہوں کہ یہ پیراگرافز کو، یہ مضمون کو میں ریڈنگ جو ہے پڑھتے ہوئے میں اس کو ایک مرتبہ ریکارڈ کرا دوں گا انشاءاللہ تعالی الگ سے۔ آپ حضرات اپنے جس کے پاس تفسیر صدیقی ہے وہ ضرور اس کو حاصل کرے اور ضرور پڑھیں۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو حضرات کے پاس تفسیر صدیقی نہیں ہے، جس کے پاس جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، میرے اپنے دفتر پہ پرانی حویلی حیدرآباد سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں صدیق گلشن حضرت بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اور آپ کے مزار پاک جہاں پر ہے نا آپ کی درگاہ شریف، وہاں سے بھی یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو حاصل کر سکتے ہیں وہ ضرور حاصل کریں تفسیر صدیقی، اور جو حاصل نہیں کر سکتے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تفسیر صدیقی کا آن لائن ویب سائٹ حسرت.com کے اوپر یہ مکمل تفسیر اویلیبل ہے، مکمل تفسیر حسرت.com ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا PDF بھی کافی سرکولیٹ ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، لڑکوں سے بات کرتا ہوں، اگر PDF اس کے میرے پاس ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی میں سرکولیٹ کرتا ہوں۔ بہرحال یہ پیراگراف آپ حضرات آیت نمبر 257 کے بعد جو ہے یہ 3 صفحے، یہ آپ حضرات ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔